وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کا اب یہ 23واں رکوع ہے، یعنی کل 2 رکوع ابھی اس کے باقی ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم درجہ بدرجہ انہیں ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ استدراج کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ ہوتا ہے ڈھیل دینا اور پھر اچانک پکڑنا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی مچھلی کے حلق میں کانٹا تو ہے، وہ تو اتر چکا ہے، کسی نے ماہی گیر نے جو ہے وہ کانٹا لگایا ہے، لیکن اب اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن وہ پورے طور پہ کنٹرول میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مزید مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے اکثر وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدعمل ہیں، ان کی جرتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور پھر بالآخر آخری انجام کو پھر وہ پہنچتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دوں گا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، پختہ ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ، کیا انہوں نے اس پر غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے اس ساتھی کو کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے؟ ساتھی سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو بس کھلے کھلے خبردار کرنے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی جو خفیہ حکومت ہے، جو سلطنت ہے، جو نظام ہے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، دوسری چیزیں جو پیدا فرمائی ہیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ کیا عجب کہ وہ اجل جو ہے، وہ وعدہ وہ قریب ہی ہو، یعنی قیامت بہت نزدیک ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کلام کے بعد اب وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس جیسا مؤثر کلام بھی اگر انہیں بدل نہیں سکا تو اور کس کلام کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے کوئی نہیں کہ جو اسے راہ ہدایت پر لا سکے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں انہیں کہ ان کی سرکشی میں اور شرارتوں میں وہ سرگرداں رہیں، بھٹکتے رہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کا قیام ہوگا، کب لنگر انداز ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ اس کا اصل علم، اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی اس کو ظاہر کرے گا اس کے وقت پر، کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا اس قیامت کو اس کے وقت پر سوائے اللہ کے۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین اس سے بوجھل ہیں، بڑی بھاری بات ہے وہ آسمان اور زمین میں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے بادل ہوں اور بھرپور پانی سے لبریز ہوں اور برسنے کے لیے تیار ہوں، ایسے ہی قیامت جو ہے وہ کسی بھی وقت آیا چاہتی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ پوچھتے ہیں ایسے آپ سے جیسے کہ آپ اسی کی تحقیق کے لیے جستجو میں لگے ہوئے ہیں، یہی آپ کو جو ہے اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ آپ قیامت کے بارے میں معلوم کریں، یہی شاید آپ کی اصل ذمہ داری ہے۔ قل انما علمها عند اللہ،
فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اختیار نہیں ہے اپنے نفع اور نقصان کا مگر یہ کہ جو کچھ اللہ چاہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر مجھے علم ہوتا غیب کی باتوں کا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں سمیٹ لیتا، حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی گزند، کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی۔ جسے غیب کا علم ہو وہ تو پھر پہلے سے ہی اپنے سارے انتظامات کر لے گا، اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کل کا کسی کو پتہ نہیں۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اس قوم کو، ان لوگوں کو جو ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی میری اس نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو صاحب ایمان ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو جب مرد نے ڈھانپ لیا عورت کو، یہ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کنایا ہے، تو وہ اٹھا لیتی ہے ہلکا سا حمل، ہلکا سا بوجھ، فمرت به، تو اسی کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ شروع میں تو وہ بوجھ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، اور جب وہ بوجھل ہو گئی تو اب دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، کہ اے پروردگار اگر تو ہمیں صالح اولاد، یعنی صحیح سالم ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی معذوری نہ ہو، صحیح سالم ہمیں اولاد عطا فرما دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے صحیح سالم اولاد، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ٹھہرانے لگتے ہیں اس کے لیے شریک، اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اس کی بخشی ہوئی چیزوں میں، یہ تو فلاں دیوتا کی کرم ہو، نظر کرم ہے، یہ فلاں جو ہیں وہ مزار والے ان کا فیضان ہے، یا فلاں یہ ہے۔ اب وہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ فتعالى اللہ عما یشرکون، تو اللہ بلند و برتر ہے ان سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ایسوں کو کہ جنہوں نے کوئی شے آج تک پیدا ہی نہیں کی، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، انہیں تو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر فرشتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، قادر نہیں ہے مدد پر۔ ولا انفسهم ينصرون، اور وہ تو خود اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم پکارو گے انہیں سیدھے راستے کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہیں فالو نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو فرشتے ہیں، وہ فرشتے یعنی جن کو پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا انہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو بھلا پکارو ان کو، پھر چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری پکار اگر تم سچے ہو۔ کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو تم نے ان کے بت تراش رکھے ہیں اس کے اندر کیا حقیقت ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا، تم نے ان کے پاؤں بھی بنا رکھے ہیں، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ پکڑ سکتے ہوں؟ ویولا تو پورا انسانی بنا رکھا ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا،
کیا ان کے لیے ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، اور کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو، ثم کیدونی، اور پھر میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو چلو، فلا تنظرون، اور مجھے ڈھیل مت دو۔ اس لیے کہ وہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو شریک ہیں، ان کا وبال تم پر آئے گا، ان کی مار تم پر پڑے گی، تم ان کے خلاف بات کرتے ہو، کر لو جو کرنا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی، میرا ولی، میرا کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہو یتولی الصالحین، اور وہ دوست ہے نیکوکار لوگوں کا، صالحین کا۔ والذین تدعون من دونہ، اور اس اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ اختیار نہیں رکھتے تمہاری مدد کا، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی اپنی مدد پر وہ قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم پکارو گے انہیں سیدھے راستے کی طرف تو وہ نہیں سنیں گے۔ یہ خاص طور پر بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ شاید وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں تمہیں، کیونکہ آنکھیں تو بنا رکھی ہیں بت کی، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، نرمی اور درگزر سے کام لو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کام، بالعرف، نیک کام کرنے کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کنارہ کشی اختیار کرو جاہلوں سے، ان سے الجھنے کی بجائے اعراض کی روش اختیار کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کسی وقت تمہیں شیطان کی کوئی چھوت لگ جائے، وسوسہ شیطانی لاحق ہونے لگے، اور خاص طور پر شیطان ایسے موقع پر کوئی غصہ بھی دلا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو کر کوئی ایسی بات کر دے جو اس کی دعوت کو کے لیے پھر نقصان دہ ہو، تو اگر کہیں شیطان کا غلبہ محسوس ہو کہ اکساہٹ آ رہی ہے اس کی جانب سے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً پناہ پکڑو اللہ کی، اس کے شر سے اللہ کے دامن میں پناہ لے لو، اس کی شر سے حفاظت کے لیے۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور وہ رب جو ہے تمہارا وہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک وہ لوگ جن کے دلوں میں ڈر ہے، جو تقوی والے ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، جب انہیں کوئی شیطانی چھوت لاحق ہونے لگتی ہے، تَذَكَّرُوا، وہ فوراً چونک جاتے ہیں، انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شیطانی حملہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ تو انہیں کھینچتے ہیں گمراہی میں۔ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس معاملے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لا رہے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں اسی معجزہ دکھاؤ، اور آپ ایسی کوئی شے پیش نہیں کرتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ دکھا دی، خود ہی چھانٹ لیتے۔ اللہ اگر جو ہے، اگر اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نشانی نہیں دکھانی، تو پھر اپنے پاس سے لے آؤ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، فرما دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اسی وحی کی جو میری جانب آتی ہے میرے رب کی طرف سے، میں تو پابند ہوں اس وحی کا۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یہ بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں۔ یہ قرآن سراسر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، پڑھا جا رہا ہو قرآن، تو توجہ سے اس کی طرف کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہو۔ یہ آداب ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہے یا کوئی کیسٹ لگائی ہوئی ہے قرآن مجید کی سننے کے لیے، لیکن ادھر نہیں سن رہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ توہین ہے۔ یہ تو لازم ہے کہ اس وقت پوری توجہ قرآن کی طرف ہو اور انسان خاموش رہے، اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ لعلکم ترحمون،
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، اور خیفتاً کم آوازی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی آواز سے کہ جو پکار سے کم ہو، یعنی مدھم آواز کے ساتھ، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، صبح و شام اپنے رب کو پکارو، ایک تو عاجزی اور تضرع ہو، اور دوسرے اللہ کا خوف بھی ہو اور آواز بھی پست ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھنا غافلوں میں سے، بے خبر لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، مراد ہے فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ تو اللہ کی بندگی کو اپنے لیے ایک سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے صحیح راستہ ہے، اور اسی میں ان کے لیے فخر کا مقام ہے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ اس میں کوئی عار یا تکبر انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بندگی کیوں کریں، ہمارا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے اللہ کی بندگی سے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کے لیے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ اس سے پہلے جو دو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، وہ دونوں مکی تھی۔ اب پھر یہ سورہ مبارکہ سورہ انفال، یہ مدنی ہے، اور اس سورت کا جو اصل مضمون ہے، موضوع، وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے اور مسلمانوں کو اس حوالے سے جو رہنمائی دی گئی ہے، وہ اس صورت کے اندر اصل میں مرکزی مضمون کی حیثیت ہے اس کی، اور پوری صورت ہی گھوم رہی ہے غزوہ بدر کے گرد۔ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، بہت جامع صورت ہے۔ آغاز ہو رہا ہے یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور رسول کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات میں اصلاح سے کام لو، باہم صلح کیا کرو۔ دیکھیے بات شروع کی ہے ایک دم انفال سے، مال غنیمت سے، کیونکہ اب یہ باقاعدہ پہلا غزوہ تھا جس میں اب مسلمانوں کو بہت کچھ ہاتھ بھی لگا۔ بڑی تیاری سے آئے تھے کفار، بڑے تمطراق سے آئے تھے، بہت ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، انہیں عبرتناک شکست ہوئی ہے، 70 ان کے جو ہیں مارے گئے، 70 جو ہیں قیدی بنے، اور بہت سارا مال غنیمت حصے میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مال غنیمت تقسیم کیسے ہوگا، کیونکہ یہ پہلا ہی موقع تھا، لہذا اسی موقع پر سوال بھی کیا گیا اور رہنمائی دی گئی، لیکن جو جواب ہے وہ کافی آگے جا کر آئے گا۔ عربوں میں دستور یہی تھا کہ مال غنیمت، وہ لڑائیاں وغیرہ تو ہوتی رہتی تھی، جھڑپیں بھی ہوتی تھی، چھاپا بھی مارتے تھے، وہ ریڈز کرتے تھے، قبائلی لوگ تھے، لیکن جس کے ہاتھ جو مال لگ گیا وہ اس کا ہے، یعنی اس کی تقسیم کا کوئی فارمولہ نہیں تھا، جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا، تو پھر چھینا جھپٹی بھی ہوتی تھی۔ بہرحال یہ ہے، تو اب اسلام کا اس بارے میں جو ہے اس کی کیا رہنمائی ہے اور اسلام کا اصول کیا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، اصولی بات سمجھ لو کہ یہ مال غنیمت اصل میں تو حق ہے اللہ کا اور رسول کا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، میں نے جیسے عرض کیا بعد میں اس کی تفصیل آئے گی کہ تقسیم کا فارمولہ کیا ہوگا، وہ بھی رہنمائی مل جائے گی، لیکن یہاں تو خاص طور پر دیکھیے یہ جنگ خالصتاً اللہ کی مدد سے جیتی گئی ہے، ورنہ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، کوئی پاسبلٹی تھی ہی نہیں، اور اسی لیے ابو جہل کو اتنا یقین تھا، اس کے لیے تو اس سے زیادہ بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان 313 ہیں اور بغیر جنگی تیاری کے آئے ہیں، اور ہم پوری تیاری کے ساتھ ان کے سر پر سوار ہو گئے آ کر۔ چنانچہ اس نے کہا یہ یوم الفرقان ہے،
حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن ہے۔ آج جو جیتے گا ثابت ہو جائے گا وہ حق پر ہے، جو کہ 100% یقین تھا اسے اپنی کامیابی کا۔ تو قرآن مجید نے بھی اس کو کہا کہ ہاں یہ واقعی یوم الفرقان ہے۔ تو بہرحال اصولی طور پر تو جنگ جیتی ہے، اللہ نے جتوائی ہے، اللہ کی مدد آئی ہے، اس نے فرشتے بھیجے ہیں اور نہتے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے، اپنے سے 3 گنا بڑی فوج جو پورے جنگی تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ تو حق تو اللہ اور رسول کا ہی بنتا ہے۔ کس پر؟ انفال پر، مال غنیمت پر۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کی تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات میں اصلاح کیا کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تمہاری کامیابی میں جو اللہ کی مدد کو دخل ہے، اس میں تمہاری یہ روش کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ ہے اصل میں جو فیصلہ کن ہے اللہ کے ہاں۔ یہ کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان تو وہی رکھتے ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں اللہ کی عظمت کے احساس سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ کیفیت۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خرچ تو سب لوگ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے اور پکے مومن۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، اعلیٰ درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور بخشش ہے، مغفرت ہے، اور رزق کریم ہے، بہت باعزت روزی ہے۔ اہل ایمان کے کچھ اور صفات بھی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئیں گی، اور وہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ بندہ مومن کی تصویر کا ایک رخ یہاں دکھایا گیا ہے، ایک آخر میں آئے گا، اور حقیقی مکمل تصویر تب بنتی ہے جب ہم دونوں کو سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی انشاءاللہ آیت آئے گی اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ۔ یہ اتفاقیہ نہیں ہو گیا، اللہ کی ایک پلاننگ ہے، اس کی ایک مشیت ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یقیناً ایک جماعت اہل ایمان میں سے اس پر راضی نہیں تھی، انہیں پسند نہیں تھا یہ عمل، یہ نکلنا باہر۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں، بعدما تبین، اس حق کے ظاہر ہونے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے، کچھ کا حال یہ تھا۔ اب ذرا اس کا پس منظر ذرا سمجھ لیجئے غزوہ بدر کا۔ مفسرین نے لکھا ہے، اور اصل حقیقت بھی یہی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، آپ کو خبر ہوئی تھی کہ مشرکین عرب کا ایک بہت بڑا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے تجارت کا، اور اس کے اندر بہت مال ہے، 1000 سے زیادہ اونٹ ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں اکثر مال جو ہے وہ ہے کہ جو ہمارے مہاجرین جو پیچھے رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، یا جو ہجرت کر گئے تھے، ان کے مال پر جو قبضہ کیا گیا تھا وہ سب اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس قسم کی کیفیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لشکر جا رہا تھا اس وقت بھی ایک دستہ بھیجا تھا اس کے تعاقب میں، جب وہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ خیریت سے نکل گیا۔ واپسی پہ پھر معلوم تھا کہ وہ گزرے گا، تو آپ نے پلان کیا کہ قافلے کا راستہ روکنا ہے اور وہ مال جو ہے اس کو ہم حاصل کریں گے۔ چنانچہ جنگ کی تیاری کے لیے نہیں بلکہ اس قافلے سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ نے یہ پلان کیا تھا، اور آپ نکلے تھے مدینہ سے۔
لہذا جنگی تیاری تھی نہیں، 79 لوگ آ گئے، قافلے میں ٹوٹل 50 افراد اور یہاں سے 313 جا رہے ہیں، لہذا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن راستے میں ایک مقام پر، صفرا کا مقام ہے، مقام صفرا پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، جب آپ مدینہ سے نکل آئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ ایک لشکر جو ہے ابو جہل لے کر نکلا ہے مکے سے اور وہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، اس لیے کہ قافلے کے سردار تھے ابو سفیان، وہ قافلہ لے کر گئے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا اور اب بڑی لندے پھندے واپس آ رہے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ پہلے بھی تعاقب ہوا ہے اور واپسی پہ ہمیں ٹیکل کیا جائے گا، جو ہے انٹرسیپٹ کیا جائے گا، چنانچہ اس نے SOS کال بھیجی مکے کو کہ ہمارے قافلے کو خدشہ ہے تو تم لوگ آؤ میری مدد کرو۔ ابو جہل کو موقع مل گیا اور اس نے جو ہے وہ فوری طور پر جنگی تیاری کی ہے اور 1000 کا لشکر لے کر وہ وہاں سے نکل آیا۔ مقام صفرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انڈیکیشن دے دی گئی کہ اس وقت اللہ کی مشیت یہ ہے کہ قافلے کی بجائے اب تم رخ کرو اس لشکر کی طرف، اگرچہ 79 نکل آئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وعدہ دیا کہ بہرحال جدھر بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ ایک پر تمہیں کامیابی ضرور دے گا، اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم نے قافلے کی طرف جانا ہے یا اس لشکر کی طرف جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا، ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے تو بات بڑی معقول تھی کہ ہم تو جنگی تیاری سے آئے نہیں ہیں، نہتے ہیں، 313 کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، حالانکہ وہاں پہ ایسی بات نہیں تھی کہ تلواروں کی کوئی قلت ہو، لیکن جب نکلے ہی نہیں تھے جنگ کے لیے تو بس ایسے آگ اٹھ کر آ گئے۔ کل 2 گھوڑے ہیں، حالانکہ جنگ میں اصل جو ہے وہ گھوڑوں کا دستہ جو ہوتا ہے جسے رسالہ کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اٹیک تو وہ کرتا ہے، تو کچھ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، لہٰذا بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں قافلے کا رخ کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی کہ جب اللہ کی طرف سے ایک واضح رہنمائی آ گئی تو اس کے باوجود ایسی کیفیت کیوں تھی؟ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے بعض مسلمان، کأنما یساقون الی الموت، جیسے کہ انہیں ہانکا جا رہا ہو موت کی جانب، وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو موت کو۔ لیکن جو سینئر صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، چنانچہ پھر تقریریں کی حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، اور مقداد بن اسود صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم برق غماد تک چلے جائیں گے، اپنی اونٹنیوں کو دبلا کریں گے، اور آپ کہیں گے تو ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیں گے، آپ حکم تو دیجئے، جو آپ کا اشارہ ہو ہم اس کے لیے کٹ بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی منتظر تھے، کیونکہ جو انصار ساتھ آئے تھے ان کی طرف سے کوئی رسپانس پراپر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا، پہلی جنگ کا موقع۔ انصار سے جو معاہدے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو انصار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ تو مدینہ سے اب باہر آ چکے ہیں، بہت باہر، اب وہ معاہدہ جو ہے وہ کور نہیں کر رہا اس سچویشن کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ انصار کی طرف سے بھی کچھ رسپانس آئے، تو اس پر جو اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر بڑی ولولہ انگیز تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روح سکون شاید ہماری طرف ہے، کأنک تعمینا یا رسول اللہ، لہٰذا میں حاضر ہوں۔ اور انہوں نے کہا آپ ہمیں بھول جائیے کیا معاہدہ ہوا تھا، بس آپ جو اشارہ کریں ہم حاضر ہیں، ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ جب یہ تقریر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت کے اثرات ظاہر ہوئے، انشراح صدر ہوا، اور پھر آپ بدر کی طرف آگے بڑھے ہیں۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمان جھگڑ رہے تھے یا وہ موت سے ڈر رہے تھے، تو اصل سے فیکچول بات یہ تھی۔
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک طرف لشکر آ رہا ہے اور ایک طرف قافلہ ہے، ایک تمہارے ہاتھ لگے گا، اب چوائس تمہاری ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس رستے میں کانٹا بھی نہ چبھے اس کو تم اختیار کرو۔ اب اللہ کا تبصرہ تو بڑا ہوتا ہے نا، پھر اس کے اندر تلخی بھی ہے، اس میں شدت بھی ہے، تو کسی ایک آدھ کے دل میں بھی ایسی بات آئی ہو تو اس کو جنرلائز کر کے پھر قرآن بیان کرتا ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو کا بول بالا کر دے، حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ سچا کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے اور نابود کر دے باطل کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو، ناگوار۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم مدد کے لیے فریاد کرنے لگے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو۔ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور وعدہ کیا اس نے کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہارے لیے 1000 فرشتے جو مسلسل آئیں گے، قطار میں چلے آ رہے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اطمینان ہو جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ جو وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے بھیجیں گے اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل اطمینان حاصل کریں، مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، باقی مدد وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ تو کل اختیار کا مالک ہے، وہ کیسے مدد بھیجتا ہے اور کیسے ان کو شکست دے گا یہ تو اس پر موقوف ہے، لیکن تسلی کے لیے تمہیں بتا دیا کہ 1000 فرشتے بھیجیں گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تو غالب ہے، زور آور ہے، حکیم ہے، ہر شے کی حکمت رکھنے والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اس نے طاری کر دی تم پر ایک اونگ اپنی طرف سے تسکین کے طور پر۔ اس اونگ کا ذکر غزوہ احد کے حوالے سے بھی آ چکا ہے۔ سچویشن ایسی تھی کہ بظاہر مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی، بدر کے میدان میں وہ پہلے پہنچ گئے تھے، کفار کا لشکر پہلے پہنچا، انہوں نے جو بہتر جگہ ہو سکتی تھی، اونچی جگہ، اس پہ کنٹرول حاصل کیا، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ جو حصہ رہ گیا وہ نشیب بھی تھا اور اس کے اندر ریت تھی، پاؤں دھنستے تھے، جبکہ وہاں جو ہے اوپر وہ سخت زمین تھی، تو ایڈوانٹیج جو ہے وہ لے گئے تھے بظاہر۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک پریشانی کا معاملہ تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جس انداز سے مدد کی ہے کئی پہلوؤں سے، اس میں یہ ہوا کہ تیز بارش ہوئی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے ایک تو مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا، پانی پر بھی کنٹرول ان کا تھا، جو بھی چشمہ تھا وہاں تھوڑا بہت، ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی جگہ پر ہی پڑاؤ کیا جاتا تھا، یہ بدر کا مقام ہے، قافلے یہاں سے گزرتے تھے، کوئی نہ کوئی چشمہ ہوگا، تو پانی جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھا۔ تو موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وافر پانی بھی دستیاب ہوا، انہوں نے سٹور بھی کر لیا، وہ ریت جو ہے وہ اب جم گئی، سٹیبل ہو گئی، جس جگہ وہ تھے وہاں پر کیچڑ ہو گیا، پاؤں پھسلنے لگے، اب ایک دم ساری سچویشن ایک بارش نے بدل دی، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کے اوپر جو ہے وہ ایک اونگ سی طاری ہوئی، اور جب اس سے نکلے ہیں تو بہت فریش تھے، اور اب اس کے اندر جو ان کے پہلے کچھ گھبراہٹ وغیرہ تھی تو وہ سب کچھ زائل ہو چکی تھی، اور وہ ہر طریقے سے اب جہاد کے لیے ذہناً اور قلباً پوری طریقے سے تیار تھے۔ اب یہ ہے پورا پس منظر، اس کا حوالہ دیا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور جب اس نے تم پر ایک اونگ طاری کر دی تھی اپنی طرف سے تسکین کے طور پر، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل فرمایا آسمان سے بلندی سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک صاف کرے، وَيُذْهِبْ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، چنانچہ لوگ نہائے دھوئے، وضو کیا، پانی اکٹھا بھی کیا، پانی پیا بھی، اور شیطان کی جو نجاست ہے وہ دور کر دے تم سے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ،
اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی طرف حکم دیا فرشتوں کو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو ذرا جمائے رکھنا دل مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب میں کافروں کے دلوں میں دہشت ہیبت پیدا کر دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان یہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ضرب لگاؤ، فاضربوا فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، اور واضربوا منہم کل بنان اور ضرب لگاؤ ان کے ایک ایک پور پر۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ اس لیے ہے کہ یہ دشمن ہوئے ہیں، انہوں نے دشمنی کی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ اور جو کوئی مخالفت کرے گا دشمنی کرے گا اللہ اور رسول کے ساتھ، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ یہ ہے جو تم چکھ چکے ہو، اب جو ہے خطاب کفار سے ہے، تم نے چکھ لیا نا شکست کا مزہ، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور کافروں کے لیے ابھی جہنم کا عذاب ہے۔ یہ تو 70 ابھی یہاں پر تمہارے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ان میں سردار تھے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اصل جو ہے وہ عذاب وہ تو آخرت کا ہے جو منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا اہل ایمان جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں کے ساتھ فوج کشی کی صورت میں آمنے سامنے ہو جاؤ، فلا تولوہم الادبار تو دیکھو پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اور جو کوئی پیٹھ پھیر کر بھاگے گا جائے گا اس دن پیٹھ دکھائے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ دو ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر کہ یا تو جنگ کے لیے پینترا بدلنا مقصود ہو، ایک جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اس کے لیے پینترا بدلنے کے لیے کچھ پیچھے ہٹ کر پھر سائیڈ سے حملہ کرنا ہے تو پھر پیچھے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، او متحیزا الی فئۃ یا کسی جماعت کی طرف سمٹنا مقصود ہو، یہ آرڈرلی ریٹریٹ ہے کہ پیچھے اور ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، ہم ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان کے ساتھ ہو کر پھر اٹیک کریں، یہ اگر اس قسم کی شکل ہے تو پھر تو پیچھے ہٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ پیٹھ پھیر کر بھاگنا وہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو چنانچہ اس کی سزا کیا ہے؟ فقط باء بغضب من اللہ جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا اس نے تو کمایا ہے اللہ کے غضب کو، ومأواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم اے مسلمانوں تم نے تو ان کو قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ ہے جس نے انہیں قتل کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں تو تلواریں نہیں ہیں، نہتے ہیں، کوئی چھڑی کسی کے پاس ہے، کوئی درخت سے کاٹ کے جو ہے کوئی لے کر چلا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہاتھ بلند کرتے تھے مشرکین کی طرف اور اچانک دیکھتے تھے تو سر پہلے سے کٹا ہوا ہے۔ یہ جو ہے کیفیت جو فرشتوں کی مدد تھی، وہ فرشتے خود تو ویزیبل نہیں تھے لیکن ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تو فلم تقتلوہم تم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے مسلمانوں، ولکن اللہ قتلہم ان کو تو مارا ہے، قتل کیا ہے اللہ نے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکی وہ مٹھی بھر خاک جو آپ نے اس وقت پھینکی تھی، بلکہ وہ بھی اصل میں تو اللہ ہی نے پھینکی تھی۔ بالکل آغاز میں جب مقابلہ ہوا تو آپ نے کنکروں بھری مٹی جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لے کر اور کفار کی طرف پھینکی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ باریک باریک کنکر جو ہیں وہ پورے لشکر کی آنکھوں میں چلے گئے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی آنکھیں مسل رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو موقع مل گیا تو فرمایا کہ یہ جو آپ نے پھینکی تھی یہ اصل میں آپ کی نہیں، آپ کی طرف سے نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے تھی، اور اے مسلمانوں جو تم نے قتل کیا وہ تم نے نہیں کیا، وہ اللہ نے کیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً
حسنا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے جوہر نکھارے۔ سخت آزمائش میں سے جب آدمی گزرتا ہے استقامت کے ساتھ تو اس کے اندر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، اس کے جوہر اور نکھرتے ہیں، مزید جو ہے وہ نکھار پیدا ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں میں۔ ٹریننگ، اسی لیے ٹریننگ بھی ہوتی ہے، آگے سے آگے بڑھنے کے لیے سخت سے سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کی ایسی صورتیں پیدا کرتا ہے تمہاری جوہر اور کھلیں، تمہیں اور اونچا مقام ملے، تمہارے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ ذالکم، یہ تو ہو چکا جو معاملہ تھا۔ وان اللہ موہن کید الکافرین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کمزور کر دے گا کافروں کی تدابیر کو، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہاں خطاب قریش سے ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو پہنچ چکا ہے تمہارے پاس، تم نے کہا تھا یوم الفرقان، آج فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ تو آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم پھر یہی کچھ کریں گے جواباً۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور کچھ کام نہ آ سکا تمہارے یہ جو جتھا تم بنا کر آئے تھے، 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، آئندہ بھی کام نہیں آئے گی چاہے کتنے ہی اکٹھے کر لو، کتنے ہی ہوں تعداد میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے اہل ایمان کو، اللہ ساتھ ہے مسلمانوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے روگردانی مت کرو۔ یہاں بار بار اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر آپ کو ملے گا اس صورت میں۔ یہ روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی قوت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ تو اصل شے کیا ہے؟ اللہ کی معیت کیسے حاصل ہوگی، مدد کیسے آئے گی؟ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، اور یہی اطاعت کا معاملہ پھر آگے چلتا ہے۔ پھر جو بھی امیر ہو اس کی اطاعت، ڈسپلن، اگر ڈسپلن نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ چکھا دیا گیا تھا۔ ڈسپلن کی کمزوری آئی تو غزوہ احد میں کیا ہوا؟ تو لہٰذا یہ ڈسپلن کا پہلا سٹیپ ہے اللہ کی اطاعت، دوسری ہے رسول کی اطاعت، تیسری ہے امیر کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ اطاعت جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور منافقین کی جان اسی سے نکلتی تھی، وہ اطاعت جو ہے ان پر بڑی بھاری گزرتی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ولا تولوا عنہ، اطاعت سے روگردانی مت کرنا۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم یہ سب باتیں سن رہے ہو، سن سمجھ رہے ہو، اب اس پر عمل کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ یہ منافقین کا انداز تھا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے، جنہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو زنگ لگا رکھا ہے، سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اندھے مخالفانہ طرز عمل پر اڑے ہوئے، آنکھیں بند کر کے مخالفت کر رہے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر پاتا، کوئی صلاحیت دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں سنوا بھی دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اب ان کو سنوائے گا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ لازماً پیٹھ پھیر کر منہ موڑیں گے اور اعراض کریں گے، یعنی ان پر حق تو منکشف ہو چکا ہے اور یہ مان کر نہیں دے رہے، اور اب دوبارہ اس پر واضح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو سنانے کا، ان کی آنکھیں یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب بھی وہ تمہیں پکاریں، کسی ایسے کام کے لیے لما یحییکم جس میں تمہاری حیات ہو، جس میں تمہارے لیے زندگی ہو۔
اور خاص طور پر جب جہاد کے لیے پکارا جا رہا ہے تو اصل میں اسی میں مسلمانوں کی حیات ہے۔ جو بھی حکم اللہ اور رسول کی طرف سے آ رہا ہے لبیک کہو۔ بظاہر خطرے ہیں، بظاہر دشمن بہت بڑا ہے، لیکن تمہاری معنوی حیات اسی میں ہے کہ تم اللہ اور رسول کی ہر پکار پر لبیک کہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اگر تم رسول کی بات پر لبیک نہیں کہو گے، اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے توفیق ہی سلب کر لے گا۔ وہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو اوپر سے بات آ رہی ہے وہ دل تک پہنچتی ہی نہیں ہے، اور یہ ہے گویا کہ مسلوب التوفیق ہو جانا، توفیق ہی سلب ہو جانا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچتے رہو اس فساد اور فتنے سے کہ جو نہیں پڑے گا خاص تم میں سے ظالموں پر ہی، بلکہ جب فتنہ اور فساد ہوتا ہے تو وہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اور سب جو ہے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اگر تم نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک نہ کہا تو پھر یہ نتائج نکلیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ آخری عذاب بھی ہے، اس کی بھی فکر کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں کم تھے اور تم زمین میں مغلوب ہو گئے تھے۔ یہ مکی دور کو یاد کرو، مسلمان کس حال میں تھے، تعداد بھی کم تھی اور پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، مسلمانوں پر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، معدوم کر دیں گے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، ایک پناہ گاہ عطا فرما دی۔ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہو، مدینہ کو اللہ نے تمہارے لیے ایک پناہ گاہ، ایک ٹھکانہ بنا دیا۔ وایدکم بنصرہ، اور خاص اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو، اس کا شکر بجا لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر پاکستان کا بھی لگتا ایسے ہے کہ جیسے پاکستان کے حالات پر منطبق ہوتی ہو۔ تقسیم کے وقت یہی تھا، مسلمانان پاکستان جو ہیں، مسلمان بر صغیر کے ہندو اور انگریز کی غلامی، دونوں کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک پناہ گاہ، ایک ٹھکانہ پاکستان کی شکل میں عطا کر دیا۔ اس وقت لوگوں کی کتنی دعائیں تھیں، التجائیں تھیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ نظر آ رہا تھا ہندو کیا کر رہا ہے، انگریز کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ 1000 سالہ جو ہے غلامی کا انتقام لینے پر تلا ہوا تھا ہندو۔ اس وقت اللہ نے یہ ہمیں ٹھکانہ عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر بجا لاؤ۔ شکر کیا ہوتا کہ اس کو ایک واقعی نمونے کی اسلامی فلاحی ریاست بناتے، جیسے کہ قائد اعظم نے کئی مواقع پر کہا ہے کہ پاکستان ہم کیا بنا رہے ہیں، نمونے کی فلاحی اسلامی ریاست۔ لعلکم تشکرون، شکر بجا لاؤ، لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اہل ایمان اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کے جو امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت مت کیا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خوب سمجھتے اور جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں، ذریعہ آزمائش ہیں، ان کی ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یہ تمہارے ویک پوائنٹس ہیں، تم ان کی محبت کے اندر لگ کے غرق ہو جاتے ہو، یا تمہیں اپنے دینی ذمہ داریوں اور فرائض کا بھی کوئی احساس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اصل اجر تو وہ دے گا، نہ تمہاری اولاد دے گی، نہ یہ مال کسی کام آئے گا، اصل میں اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔